اچھا, اور یہ جو رہبر والا ہوتا ہے یہ بھی ایک شارٹ کورس ہی ہوتا ہے ایک طرح سے, جی شارٹ والنٹیئر اگر کرنا ہو کسی کو؟ ہاں 6 سیٹرڈیز ہوتے ہیں. میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا 24 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں بالکل جوائن کریں ہمارے یہاں. 70 سال کے لوگ بھی جو ہیں ان بچوں کی مینٹیننگ, بلکہ خاص طور پہ 50-60 سال والے جنہوں نے خود بچے جو ہیں وہ پالے اور پوسے ہوتے ہیں, تو وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے. 6 ہفتے 6 سیٹرڈیز تو کوئی بھی دے سکتا ہے. بس وہ وقت کا ہے کہ کوئی ویلیو کرے اس کو اور وقت دے. ہمارے ماشاء اللہ اس وقت میرے خیال سے 14 سے 15 ہزار والنٹیئرز ہیں جو ریبر پروگرام جو ہے وہ کر کے گزر چکے ہیں, اور ابھی آن گوئنگ بھی چل رہا ہوتا ہے. کسی بھی کو جوائن کر سکتا ہے. جنوری میں شروع ہو رہا ہے میرے خیال, جنوری 18 سے ریبر ہمارا شروع ہو رہا ہے. تو ابھی رجسٹر TCF کی ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا ٹائم ہے ہمارا. اوکے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی لڑکے لڑکیاں 24 سال سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ تر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, آئی نو دیٹ, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. سو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ والا پروگرام لازمی جوائن کرنا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی لائف بھی چینج کریں اور پھر دوسرے کی بھی لائف چینج کریں. بیکاز ٹو بی آنیسٹ اگر آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے, آپ اچھے ماحول سے آئے ہیں, تو وہ جو 6 ہفتے ہیں نا, 6 ہفتے اگر آپ ان بچوں کو دے دیں گے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے یا پھر درجنوں میں ہے اور ان سے آپ کا انٹریکشن ہوگا, تو 6 ہفتے کے اندر آپ جو بچے کو گروم کر دیں گے نا, یا جو اس کو لرننگ دے کر چلے جائیں گے, اس کو شاید زندگی بھر نہ مل پائے کہیں اور سے. بیکاز آپ کا ماحول بہت ہی اچھا ہے, آپ کا ماحول بہت ہی مختلف ماحول سے, مختلف کلچر سے آپ آئے ہیں, اور وہ ماحول, وہ کلچر, وہ لرننگ آپ اس کو 6 ہفتے کے اندر اگر جتنی بھی دے سکتے ہیں دیں گے, تو ایک بہت بڑا امپیکٹ آپ چھوڑ جائیں گے اس بچے کی زندگی میں اپنا, اور اس بچے کو جو ہے نا آگے بڑھانے میں بہت مدد ملے گی. ایکسپوجر اس بچے کا بہت زیادہ بہترین ہو جائے گا. سو آئی تھنک یہ جو آپ لوگوں کا ہے جو رہبر پروگرام ہے, اٹس ویری اسمارٹ. جی, بہت اچھا پروگرام ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی جاب نہیں کرنی اور کسی بھی انسان کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا. بالکل. تو لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے مہینے میں, مطلب یہ 2-3 مہینے تھوڑے سے فارغ ہیں, تو وہ آ جائیں تو اس سے. اور یہ صرف بچے کے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس نہیں ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے. میں خود کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ 8ویں جماعت میں اگر میرے پاس جو ہے وہ کوئی ریبر ہوتا تو شاید میری لائف کی چوائسیز بہتر ہوتی. کیا خوبصورت بات کی آپ نے, زبردست. دیٹس ایکچولی ٹرو. اس ایج میں مینٹور کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ. ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن دکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. 100%. سو اور یہ میں نے کہیں بھی کسی اسکول میں نہیں سنا اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہو. سو دس از این امیزنگ تھنگ. بہت یونیک ہے, بہت یونیک ہے یہ. اچھا, اس میں پڑھاتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں وہ رہبر جو ہوتے ہیں, وہ مینٹور جو ہوتے ہیں؟ مینٹورز جو ہیں ڈفرینٹ مائل اسٹونس ہوتے ہیں ہر ویک کے جو ہیں, اور اس میں جیسے میں نے یہ کہا کہ تربیت پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور تعلیم تو آلریڈی اسکول میں مل رہی ہوتی ہے. تربیت تو مثبت سوچ جو ہے وہ رکھنا جو ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور پاسبلٹیز پہ زیادہ بات ہوتی ہے, اسکیرسٹی پہ نہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, کیا ہے اس سے کیا کر سکتے ہیں اس کو. سو بالکل ایسی جیسے کہ چیزوں کا کچرا تو لوگ بنا دیتے ہیں, لیکن کچرے سے اچھی چیز کیسے بنائی جا سکتی ہے. سو یہ اس طرح سے پروگرام کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں ہم لوگ جو ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا کریکولم کا بھی بتاتے ہیں مجھے. جی, کریکولم جو ہے, میں سلیبس اور کریکولم کا ایک تو فرق بتاتا ہوں کہ کریکولم بیسیکلی گولز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے, تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے جو کریکولم ہے وہ فالو کرتے ہیں, اور سلیبس وہ ٹولز ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ وہ گولز اچیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے قائد اعظم جو ہیں وہ 5ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے. دس از کریکولم. یہ کریکولم ہے, گولز آپ کو بتا دیں. 6ٹھی جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے فار ایگزامپل کہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کہاں کہاں سے حاصل کی. 7ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک پاکستان کی جب آزادی ہے اس میں ان کا کیا کلیدی کردار تھا. تو یہ گولز آپ کو پتہ چل گئے. اب آپ نے جو ہے سلیبس کے تھرو ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھانا ہے کہ جی کہاں پیدا ہوئے, کیسے ہوئے, اور پھر اس میں الفاظ کا چناؤ کس طرح سے آپ لکھتے ہیں, ساری چیزیں. سو سلیبس میں تھوڑا سا کوالٹی میں ایشو ہے, کانٹیکسٹ میں بعض دفعہ ایشو آتا ہے پاکستان کے اندر. اردو میڈیم, انگریزی میڈیم کا آتا ہے ایشو جو ہے. اردو میں کوالٹی کتابیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں بہت زیادہ.
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پھر اپنی کتابیں جو ہیں خود ڈیزائن کی بنائی ہیں. تو 80% اب جو ہمارا کیریکولم سلیبس ہے KG سے 8ویں جماعت تک, وہ ہم جو ہے TCF کی کتابوں سے جو ہے وہ کریں. اور اب 500 سے زیادہ اسکول ہیں جو TCF کی کتابیں آپ TCF کے باہر بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. پرائیویٹ اسکولس, پرائیویٹ اسکول. زبردست, ویل ڈن, زبردست. اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی آفر کیا ہوا ہے کہ اگر ہماری کتابیں وہ لوگ استعمال کرنا چاہیں, بے شک ہمارا نام نہ لیں, لیکن کتنا مشکل کام ہے. میں تو ابھی میرا سر چکرا گیا سن کر کہ سلیبس بنانا یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کانٹیکس والی بات کی ہے اور ہم لوگ تو ہر چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے نا. اب کانٹیکس فار ایگزامپل یہ ہے کہ جو ہم لوگ میتھس پڑھتے تھے نا 6 کلاس میں 5 کلاس میں, تو اس میں جو نام لکھا ہوا ہے کہ مائیکل سولڈ 5 ایپلز ٹو جان, تو وہ کانٹیکس ہے, کیونکہ اس کے اندر جو مائیکل اور جان ہے وہ نام جو ہے پاکستان میں اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہماری سوسائٹی کے حساب سے نام نہیں ہے بیسکلی, اس میں اجمل اور علی ہونا چاہیے تھا. یہ ایک ایگزامپل ہے بیسکلی, بہت بیسک, بالکل بہت بیسک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہوائی جہاز میں گئے, بکنگم پیلس گئے, کوئین سے ملے, یا ایسا پھل ایووکیڈو کھایا آپ نے جو کہ یہاں ہوتا ہی نہیں پاکستان کے اندر. تو پھل بھی جو ہے وہ کیلا, آم, امرود, جو عام پھل ہیں انہیں میں وہ حساب سیکھے, اسی میں سائنس سیکھے, اسی میں انگریزی سیکھے. اور جانور بھی, اور جانور بالکل اسی طرح سے کہ جانور ایسے ہوں جو کہ آپ نے یہاں پہ تھوڑے بہت آپ کو ان کے بارے میں جو ہے وہ علم ہو جانوروں کے بارے میں. That's so good.